السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے ڈائیبٹیز اور ہارٹ۔ ان کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ کسی زمانے میں یہ دنیا بھر میں یہ ایک سلوگن بنا تھا کہ اگر آپ کو شوگر ہو گئی ہے، تشخیص ہو گئی ہے شوگر، تو اس میں ہارٹ کے آگے انوالو ہونے کے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہارٹ کی تکلیف بھی ہو گئی ہے۔ اس کو ہم انگلش میں وہ جو ورڈ یوز تھا وہ تھا کہ ڈائبٹیز ایز کورونری آرٹری ڈیزیز رسک ایکویولنٹ، یعنی اس کا مطلب سلیس زبان میں یہ ہے کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو پہلے تو اس کو دوبارہ سے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہونے کا رسک ہوتا ہے، جیسے کسی کا کولیسٹرول زیادہ ہے، کسی کا وزن زیادہ ہے، کوئی سموکر ہے، کسی کی فیملی ہسٹری ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک فیکٹر ڈھونڈا جائے کہ جس سے میکسیمم چانس ہوتا ہے کسی کو فردر ہارٹ اٹیک ہونے کا، تو وہ ہوتا ہوگا اگر اس کو پہلے ہو چکا ہے۔ بھلے وہ بندہ پہلے ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد ٹریٹمنٹ لے رہا ہے، پریکاشن لے رہا ہے، پھر بھی اس کو سے دوبارہ ہونے کا خطرہ تھوڑا سا رہتا ہے۔ تو جتنا خطرہ کسی بندے کو ہارٹ اٹیک کے بعد دوسرا ہارٹ اٹیک ہونے کا ہوتا ہے، تقریباً اتنا ہی خطرہ ڈائبٹیز کے تشخیص ہونے کے بعد کسی کو ہارٹ اٹیک ہونے کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ڈائبٹیز ایز کورونری آرٹری رسک ایکویولنٹ کا سلوگن اٹھایا گیا۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ شاید تھوڑا سا اس میں جس کو بولتے ہیں نا مبالغہ آرائی ہو گئی ہے۔ شوگر شروع میں تو نہیں، لیکن اگر 10 سال کی شوگر ہے کسی کو، اور 10 سال کی شوگر کا رسک یقیناً اس کے برابر آ جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر اللہ نہ کرے آپ کو ڈائبٹیز ہوئی ہے تو آج ہی سے اپنے دل کا فکر کریں، چونکہ خون کی نالیاں افیکٹ ہوتی ہیں شوگر میں۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میٹابولک کمپلیکیشن ہوتی ہیں، مائکرو ویسکولر کمپلیکیشن ہوتی ہیں۔ مائکرو ویسکولر کو ہم کور کر چکے ہیں، جس میں میں نے ریٹینوپیتھی بتائی تھی، نیوروپیتھی بتائی تھی اور گردوں کا مسئلہ بتایا تھا۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں میکرو ویسکولر، جس میں پہلی باری آئی ہے ہارٹ کی۔ تو چونکہ شوگر کنٹرول رہنے سے اور شوگر کے ساتھ اور کئی ایسوسیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، جو شوگر گلوکوز کے علاوہ کئی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، اور کئی چیزیں ہیں جو ڈائبٹیز کا حصہ ہے لیکن وہ گلوکوز کے علاوہ ہیں۔ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے خون کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں۔ تو جب خون کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں تو امیجن کیجئے دل کی اگر نالی تنگ ہوئی ہے تو شروع میں تو کچھ بھی سمٹم نہیں ہوگی، قطعاً بھی کچھ نہیں، آپ کی نارمل زندگی چل رہی ہے، بھاگ رہی ہے، کچھ ایشو نہیں ہے۔ بعد میں کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب خون کی نالی تنگ ہوتی ہے تو جب آپ بیٹھے ہیں یا کوئی بہت منیمل فزیکل کام کر رہے ہیں تو کچھ نہیں، لیکن یوں ہی آپ زور والا کام کرتے ہیں، اور اس وقت وہ زور والا کام ممکن ہے تیزی سے سیڑھیاں چڑھنا ہو، یا تھوڑا سا وزن اٹھا کے کوئی گملہ ہے، کوئی بچہ ہے جو کوئی پودا ہے وہ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا ہو، کوئی صندوق کھینچنا ہو نیچے سے، پلنگ کے نیچے سے، اس طرح کا کوئی بھی کام، یا سائیکل چلائیں آپ اور اپ سلوپ چلائیں، خاص طور پہ اگر آگے سے ہوا آ رہی ہو، تو ان طرح کی سچویشن میں آپ کو دل کی درد ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے کہ ہماری باڈی کو قدرت نے ایک نظام بنا کے دیا ہے کہ ڈیمانڈ ورسس سپلائی۔ آپ نارمل اگر آپ کی خون کی نالیاں کھلی ہیں تو بھلے آپ جتنا مرضی کام کریں، جتنا زیادہ کام کریں گے اتنے ہی دل کو خون کی سپلائی زیادہ چاہیے، اور اتنی ہی خون کو دل کی سپلائی مل جاتی ہے چونکہ نالیاں کھل جاتی ہیں۔ لیکن اگر نالیاں تنگ ہیں تو ریسٹنگ میں تو ٹھیک ہے، آپ کو کچھ نہیں محسوس ہوتا، لیکن جب ایگزرشن کا کام کریں گے، دل کو زیادہ خون کی ضرورت پڑ گئی، دل کو زیادہ خون میسر نہیں ہوا، تو اس میں جو ڈیمانڈ اور سپلائی کی ریشو خراب ہو گئی، تو اس لیے اس وقت آپ کو دل کو خون کی کمی محسوس ہوئی تو وہ انجائنا ہوتا ہے، پین ہوتی ہے۔ یہ پین عام طور پہ چھاتی میں سے شروع ہو کے کندھوں میں جاتی ہے، ایک میں یا دونوں میں، بازو میں جاتی ہے، کئی دفعہ جبڑے میں جاتی ہے، اس سے پسینہ آتا ہے، کمر میں جاتی ہے اور آپ کو رکنے میں مجبور کر دیتی ہے۔
تو یہ جو درد ہے اس کو انجائنا بولتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ انجائنا ہوتا ہے. انجائنا کئی دفعہ بہت دیر تک چلتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، بندے کی زندگی چل رہی ہوتی ہے، بندہ ایسے ہی ڈینائل میں رہتا ہے کہ نہیں تھوڑی گیس ہو گئی ہے، تھوڑی تیزابیت ہو گئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی پتہ چلتا ہے کہ یہ دل کی ایکچولی تکلیف تھی. تو اگر تو کسی کو اس طرح کی سمٹم ہے، شوگر کا مرض ہے، اس طرح کی سمٹم ہے، تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے ملے. وہ آپ کے ڈاکٹر آپ کی ECG کریں گے اور آپ کا بلڈ ٹیسٹ کریں گے، اور ممکنہ آپ کے ایک دو اور ٹیسٹ کریں گے جس کو ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ ہوتا ہے، تھیلیم ٹیسٹ ہوتا ہے، کہ دفعہ انجیوگرافی کرانی پڑتی ہے، وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن اس چھوٹی سی علامت کو کہ آپ کو تھوڑی سی دل کی علامات ہو رہی ہے، چھاتی میں درد ہو رہا ہے، بوجھ پا رہا ہے، اس کو اگنور مت کیجیے. یہ ایک بہترین موقع ہے آپ کی بیماری کو جلدی تشخیص کر کے اس کا ڈیفینیٹو علاج کرانے کا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈائبٹیز کے ساتھ خون کی نالیاں تنگ ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو یہ انجائنا نہیں ہوتا، بٹ کسی انفارچونیٹ ٹائم کے اوپر وہ جو نالی تنگ ہو رہی تھی، جو کھرد رہی ہوتی ہے، وہاں سے وہ ایسے تھوڑا سا پھٹ سا جاتا ہے وہ، اور اس کے اوپر جہاں بھی جسم کے اندر زخم آتا ہے وہاں ہمارے جو بلڈ میں پلیٹلیٹس ہوتی ہیں ان کا کام ہے اس کو جا کے زخم کو مندمل کرنا. تو اس کے اوپر جا کے زخم مندمل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ کلوٹ بنتا ہے تو نالی بند ہو جاتی ہے. تب نالی بند ہوتی ہے تو ایک دم ہارٹ اٹیک کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. تو اگر ہارٹ اٹیک کی صورت میں ہے تو پھر تو یقیناً ایک سیریس مسئلہ ہے. پھر فوری طور پہ آپ ہاسپٹل جائیں اور یقیناً اس وقت جو بھی آپ کی کنڈیشن اس کے مطابق آپ کا علاج ہوگا. لیکن دیکھا گیا ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں ان میں دل کی بیماریاں نہ صرف کامن ہے، یہ تو کامن ہے عام لوگوں کی نسبت، ان کی نسبت جن کو شوگر نہیں ہے، جن کو شوگر والے مریضوں کو دل کی بیماریاں یہ نالیاں تنگ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. دوسرا ینگر ایج میں ہوتی ہے. اگر آپ کو شوگر نہیں تو ممکن ہے یہی بیماری آپ کو 70 سال میں ہونی ہو، اگر آپ کو شوگر آتی ہے 50 سال میں بھی ہو سکتی ہے، اس سے بھی کم ہو سکتی ہے. تو دوسرا یہ نہیں کہ ینگر ایج میں ہوتی ہے. تیسری یہ ہے کہ اگر شوگر نہیں تو عام طور پہ ایک یا دو نالیاں افیکٹ ہوتی ہیں. شوگر والے مریضوں کو ملٹیپل نالیاں افیکٹ ہوتی ہیں. شوگر کے مریض کی عام طور پہ نالیاں بھی ایک جگہ سے نہیں تنگ ہوتی، پوری پوری نالی تنگ ہو جاتی ہے جس میں پھر انجیوپلاسٹی بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، اور بہترین پالیسی اوبیسلی پریونشن کی ہے. پریونشن از بیسٹ پالیسی. اگر آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہے تو آپ اب کچھ ادویات کھا کے اب آپ پریونشن کرنے جا رہے ہیں. پریونشن کے اصول کو کوئی بندہ نہیں جھٹلا سکتا ہے. شوگر کا بہتر کنٹرول کر کے شوگر کے ساتھ، شوگر کی ادویات کے ساتھ کچھ اور دوائیاں، ایسپرین ہے، کولیسٹرول کی دوائیاں، سٹیٹنز ہیں، کچھ اور دوائیاں، اگر بلڈ پریشر زیادہ تو اس کا کنٹرول، اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس کا بند کر کے، اگر آپ ایک سیڈنٹری لائف ہے تو واک کر کے، اگر آپ کا وزن زیادہ اس کو کم کر، یہ ساری چیزیں ملیں گی. خالی شوگر کنٹرول کرنا کافی نہیں، میں بتاؤں گا آپ کو، خالی شوگر کنٹرول کرنا کافی نہیں ہے. دنیا میں کئی سٹڈیز ہو چکی ہیں. ایک ہے UKPDS جس میں دیکھا جائے جب ہم شوگر کو بہتر کنٹرول کرتے ہیں باقی ساری کمپلیکیشن تو بہت اچھے طریقے سے کم ہو جاتی ہیں، لیکن دل کی بیماری پہ اتنا اچھا اثر نہیں آتا. دل کی بیماریاں پھر بھی ہو جاتی ہیں. وہ اس کی وجہ یہ پتہ چلی ہے کہ جب دل کی بیماری کی بات آتی ہے تو خالی شوگر نہیں، اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں دل کی جو بیماریاں ہیں اس کو بچانے کے لیے ایک چیز ہے، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتا ہوں. نارملی ہم ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتا ہوں چونکہ آج کل کے جو مریض ہیں ماشاءاللہ سے بہت پڑھے لکھے ہیں. جو لوگ اس کانسیپٹ کو ایبزارب کر سکیں وہ ضرور کیے، جو نہیں کر سکتے وہ اپنے ڈاکٹر سے ملے، وہ بتائیں گے. یعنی شوگر میں ABCD یہ الفابیٹس یاد رکھنے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہے لیکن آپ کا دل کا مسئلہ نہ ہو تو ABCD پہ عمل کرنا ہے. A سے مراد ہے A1C جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول رہنی چاہیے. اوکے، سو پہلا تو نقطہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ شوگر کنٹرول ہونی چاہیے. شوگر کیسے کنٹرول ہوگی؟ خوراکی پرہیز بھی، ایکسرسائز بھی، جو آپ کو ادویات دی گئی ہیں وہ بھی، اور اگر انسولین دی گئی ہے وہ، اور اس کے ساتھ کبھی کبھی چیک کریں، اپنے ڈاکٹر ملیں. تو شوگر کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. منیمم آپ کی A1C جو ایکسیپٹیبل ہے وہ 7 ہے، لیکن 6.5 6 ہو تو زیادہ فائدہ، جتنی کم ہو اتنا ہی فائدہ.
اگرچہ آپ کو اگر بہت لو ہوگی تو شوگر لو ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اگر شوگر لو نہیں ہو رہی تو جتنی آپ کی لو HbA1c اتنا ہی فائدہ. سو پہلا تو نقطہ اے. دوسرا ہے بی سے مراد ہے بلڈ پریشر. اس میں 2 پوائنٹ آگے فردر ظاہر کروں گا. بلڈ پریشر جو ہے شوگر کے مریض میں جب بلڈ پریشر کا ذکر ہوتا تو وہ عام بلڈ پریشر سے 2 طریقے سے مختلف ہے. ایک تو وہ جو کٹ پوائنٹ ہے جہاں سے ہم بلڈ پریشر کی تشخیص کرتے ہیں وہ شوگر کے مریض میں ڈیفرنٹ ہے. عام لوگوں کو اگر 140 اور 90 کے اوپر دوائی شروع ہوتی ہے تو ڈائبٹیز کے مریض کو 130 اور 85 کے اوپر بھی دوائی ہم دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ 140-90 کا نہ انتظار کریں. اگر آپ کو شوگر ہے تو 130 اور 85 پہ آپ کی بلڈ پریشر کی دوائی شروع ہو جانی چاہیے. دوسرا، بلڈ پریشر کی کوئی بھی دوائی استعمال ہو سکتی ہے آف کورس، لیکن کچھ خاص دوائیاں ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شوگر کے مریض کو اگر بلڈ پریشر ہے تو وہ خاص ادویات ملنی چاہیے. وہ ان کا نام ہے ایس انہیبیٹرز اور ARBs. یہ ایک بڑے گروپ ہیں، یہ آپ کا ڈاکٹر بتائے گا. اس میں سے کوئی دوائی ملے تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر بہتر کنٹرول ہوگا اور آپ کے آرگن بھی زیادہ پروٹیکٹ ہوں گے، آپ کا ہارٹ کے اٹیک ہونے کا چانس بھی ختم ہو جائے گا. سو اے ہو گیا شوگر کنٹرول، بی ہو گیا بلڈ پریشر کنٹرول، زیادہ اچھا کنٹرول اور خاص دوائیوں سے. سی ہے کولیسٹرول. نا کولیسٹرول کے بارے میں بھی کائنڈلی نوٹ کر لیجئے گا. آپ نے سنا ہوگا جو کولیسٹرول ہے وہ نارملی، اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بنے گی. کولیسٹرول عام طور پہ جو ٹوٹل کولیسٹرول ہے وہ آپ کا فاسٹنگ میں 200 سے کم ہونا چاہیے، اور آپ کا جو LDL کولیسٹرول ہے وہ 130 سے کم ہونا چاہیے عام لوگوں کے لیے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں شوگر کے مریض کی تو شوگر کے مریض میں آئیڈلی جو LDL ہے وہ 100 سے کم ہونا چاہیے. 130 نہیں، 100 سے کم ہونا چاہیے. اور اگر تھوڑا بہت بھی دل کا مطلب ہے 100 بھی نہیں، پھر 70 سے کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو کولیسٹرول ہے وہ 150 160 اتنا ہونا چاہیے، یا پھر جتنا آپ کا پہلے کولیسٹرول تھا اس کا 20% کم کرتے ہیں ہم دوائی دے کے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ کولیسٹرول کے بارے میں اگر آپ کو شوگر ہے تو کولیسٹرول کی وہ ویلیو جو کسی اور آدمی کے لیے نارمل گردانی جائے گی، آپ میں ممکن ہے وہ بھی زیادہ ہو. تھوڑا سا آئیڈیا میں نے آپ کو دیا ہے، لیکن آپ کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا. اگر آپ کے لیے وہ زیادہ ہے تو اس کی بھی آپ کو سیپریٹ دوائی ملے گی. بے شک کولیسٹرول آپ کا ابھی نارمل رینج میں ہے، لیکن شوگر کے حوالے سے آپ کا اس کو زیادہ مانا جائے گا تو اس کی بھی دوائی دی جائے گی. اس میں وہ دوائی دی جاتی ہے اسٹیٹن. جو بے شمار دوائیاں ہیں وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے چوز کرے گا کون سی بیسٹ ہے. سو اے ہو گیا شوگر کنٹرول A1C سے، بی ہو گیا بلڈ پریشر، اور سی ہو گیا کولیسٹرول. ڈی میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوائی ہے ایسپرین. اصل تو نام اس کا ایسپرین ہے، لیکن چونکہ ڈی سے ڈسپرین کے نام سے آتی ہے تو میں نے ڈی صرف کنوینینٹ کرنے کے لیے لکھا ہے، اگرچہ میں کمرشل نام یوز نہیں کرنا چاہتا. ABCD ڈی سے ڈسپرین ہے. یعنی کچھ لوگوں میں شوگر کے مریضوں میں ہم ساتھ میں ڈسپرین بھی دینا چاہتے ہیں تاکہ خون پتلا رہے اور اٹیک نہ ہو. ابھی لیٹسٹ ریسرچ نے بتایا ہے کہ ڈسپرین سب کو لینے کا نہیں فائدہ، لیکن شوگر کے مریض خاص طور پر اگر ان کو بلڈ پریشر بھی ہے، خاص طور پہ اگر وہ اسموک بھی کرتے ہیں تو ان کا رسک زیادہ، تو ان میں ڈسپرین یا لوپرین یا اسپرین کی کوئی بھی فارم دینا مناسب ہے تاکہ ان کا دل کی پروٹیکشن ہے. تو شوگر کے کنٹرول کے ساتھ ساتھ یہ باقی چیزیں بھی کریں تاکہ آپ ہارٹ کو پروٹیکٹ کر سکیں. میں نے شروع میں بتایا کہ ڈائبٹیز کا اور ہارٹ کا اتنا گہرا تعلق ہے. شوگر ہو گئی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہارٹ کا مسئلہ بھی ہو گیا ہے یا ہو سکتا ہے. اس لیے جتنا کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کیجئے تاکہ ہارٹ کو بچانا بہت ضروری ہے. ہارٹ باڈی کا انجن ہے، ہارٹ ہی باقی آرگنز کو چلاتا ہے، ہارٹ ہی سے زندگی چلتی ہے. تو زندگی چلتی جانی چاہیے، بھاگتی جانی چاہیے. اس لیے اپنی شوگر کا خیال کریں، اپنے ہارٹ کا خیال کریں. جو میں نے ایشوز بتائے ان کو کنٹرول کریں. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی اپنے ڈاکٹر سے ملیں، وہ آپ کو سمجھائیں گے، یا میری یہاں چینل پہ اپنا کمنٹ لکھیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنا پوائنٹ سمجھا سکوں. اجازت چاہتا ہوں، پھر ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. امید ہے یہ سیریز آپ کو پسند آ رہی ہوگی اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. میرا مقصد صرف اپنے پیشنٹ کی، اور میرا وہ پیشنٹ ہے جو میرا ہر کوئی بھی پیشنٹ جو اس ویڈیو کو اٹینڈ کرتا ہے وہ سمجھے میرا پیشنٹ ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو مجھے اس بات کی
بہت خوشی ہوگی، وہی میرا ریوارڈ ہے. تھینک یو ویری مچ. عزیز الرحمان فرام میڈسٹین، اپنی بیماری کو سمجھیے.